السلام علیکم گائز، کرلوس عثمان کی 78 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عثمان بھائی کونیا سے سلجوقی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میری اور میرے سپاہیوں کی جان بچائی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جس کے اوپر سپاہی کہتا ہے کہ یہ کونیا سے سلطان مسعود کا حکم تھا کہ آپ کا فیصلہ کونیا میں کیا جائے، جس پر عثمان کہتا ہے کہ اتنے ٹائم سے یہ وزیر عالم شاہ یہاں جھوٹ بولتا رہا کہ یہ سب کچھ سلطان مسعود کے حکم سے ہو رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور ریاست اتنی دیر سے پہنچی، جس کے اوپر سلجوقی فوجی کہتا ہے کہ نہ ریاست ٹائم پر پہنچتی ہے اور نہ دیر سے پہنچتی ہے۔ اگر ابھی ہم یہاں پر ہیں تو ریاست چاہتی ہے کہ اب ہم اس وقت یہاں پر موجود ہوں، تو ہم یہاں موجود ہیں۔ نیکولا وزیر اعظم شاہ سے کہتا ہے کہ تم نے بہت غلط کرا، ابھی عثمان کو یہاں مرا ہوا ہونا چاہیے تھا، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو۔ وزیر اعظم شاہ کونور سے پوچھتا ہے کہ انہیں کہاں سے خبر ملی کہ ہم انہیں ان کے حکم کے خلاف پھانسی دے رہے ہیں۔ یہ سب خود کونور نے ہی سلجوقی سپاہی کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی جرم کے عثمان کو سزا دے رہے ہیں، جس پر سلجوقی فوجی کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں وزیر اعظم شاہ، اور وہ عثمان بھائی کو بچانے کے لیے کارروائی کرتا ہے۔ کونور سلجوقی سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ خبر کبھی نہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے، اور عثمان بھائی کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سب کچھ میں نے بتایا ہے، وہ یہی سمجھے کہ سلطان کے حکم پر انہیں آزاد کیا گیا۔ جس پر سلجوقی سپاہی کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، نہ دشمن کو دشمن کا پتہ چلے گا اور نہ دوست کو دوست کا۔ کونور جواب میں شاہ عالم سے کہتا ہے کہ بیلجک میں بھی سلطان کے جاسوس موجود ہیں ایسا لگتا ہے، اور سلجوقی فوجی عثمان کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں، جس کے اوپر نیکولا چلاتا ہے کہ عثمان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ وزیر اعظم شاہ کہتا ہے میں اس کا پتہ لگا لوں گا، لیکن تم پرسکون رہو، میں اس کو کونیا پہنچنے نہیں دوں گا۔ آرگوس ماری کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہاں گھات لگا کے ترگت بیٹھا ہوتا ہے۔ انگلیا ماری سے کہتی ہے کہ نہ ترگت ہے اور نہ ہی کوشش، ہمیں کون بچائے گا؟ جس پہ ماری کہتی ہے تم سکون سے رہو، اگر انہوں نے دیکھا کہ ہم ڈر گئے ہیں تو یہ ہمیں اور ڈرائیں گے۔ اتنے میں ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ ترگت آرگوس سے کہتا ہے کہ میرے خاتون کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ یہ ہاتھ کاٹ دوں گا، اور وہ ماری اور کارنیلیا کو یہاں سے بچا کے لے جاتا ہے۔ آرگوس کہتا ہے کہ ان سب کو ڈھونڈو، ہم اناگولن کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ معلوم خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے کہ چلو ہم عثمان بھائی کو بچانے جا رہے ہیں، ہم اپنی طاقت سے انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ جس پہ سپاہی کہتے ہیں یہ سب آپ پہ منحصر کرتا ہے معلوم خاتون۔ برہان چپ کر ان کی ساری باتیں سنتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے۔ ترگت ماری کو بچانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی پہ کیسے بھروسہ کروں، اس نے یہ سب کچھ کیا کر دیا۔ جس کے اوپر ماری کو بتاتی ہے کہ نیکولا اور وزیر اعظم شاہ دونوں نے مل کر عثمان بھائی کو اور کوشش کو پکڑ لیا اور قلعے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ ترگت کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں پہلے کوشش کو بچاؤں گا، اس کے بعد ہم عثمان سردار کو بچائیں گے۔ قبیلے میں گندوز بھائی وزیر اعظم شاہ کے سپاہی ہیں۔ ماری پوچھتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے نیکولا نے اغوا کرا ہے؟ جس کے اوپر وہ خیال میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر سپاہی ترگت کو آ کے بتاتا ہے موصولات جمع کرتے ہوئے کہ ماری کو نیکولا لے کر جا رہا ہے اناگول کی طرف۔ ترگت ماری کو جانے کو کہتا ہے تو ماری کہتی ہے میں کہاں جاؤں گی، میں اس قبیلے نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھے نیکولا کو دیا تھا۔ سلجوقی فوجیوں کے ساتھ جاتے ہوئے عثمان بھائی کا گفتگو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کے اوپر سلجوقی فوجی کہتا ہے کہ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں عثمان صاحب، اور ریاست نے آپ کو بچایا ہے، مجھے آپ کو کونیا لے کر جانا ہے، ایسی حرکت نہ کریں۔ میں آپ کو ارطغرل غازی کا بیٹا سردار عثمان کے نام سے جانتا ہوں، میرے والد نے آپ کے بارے میں، آپ کے بابا کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور آپس میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ عثمان کہتا ہے جو آتا ہے وہ کہتا ہے ریاست کی عزت کرو، اب مجھے کسی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سلجوقی فوجی کہتا ہے کہ آپ سلطان کے پاس چلیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بے گناہ ثابت کریں گے۔ جس پر عثمان کہتا ہے کہ ہم اچھے کو اچھے سے جانتے ہیں اور برے کو برے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد سلجوقی فوجی کہتا ہے چلو، اور یہ لوگ سب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ عالم گیاتو کے پاس پہنچتا ہے۔ عالم شاہ کونور سے کہتا ہے کہ تم یہیں رکو۔ گیاتو وزیر عالم شاہ کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور لڑتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں سے جو شکست کھا گیا وہ مر جائے گا، لیکن مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس کے اوپر وزیر عالم شاہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وزیر عالم شاہ گیاتو کی شان میں قصیدے کہنا شروع کرتا ہے، جس کے اوپر گیاتو بولتا ہے مجھے زیادہ بات پسند نہیں۔ گیاتو کہتا ہے کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا، جس پہ شاہ عالم کہتا ہے نہیں، میں نے اس کو آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ شاہ عالم کہتا ہے اس سے ابھی پکڑو، وہ کونیا جا رہا ہے۔ گیاتو کہتا ہے وہ کونیا نہیں پہنچے گا، کیا وہ جانتا ہے کہ ہم سلطان کو تخت سے ہٹانے والے ہیں؟ شاہ عالم کہتا ہے نہیں، وہ نہیں جانتا، اس کو جو بچانا ہے چاوس وہ ایک بہت بہادر سپاہی ہے۔ گیاتو کہتا ہے منگول سپاہیوں کو مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ عالم شاہ کہتا ہے وہ عمان سے گزریں گے، ان کے گھوڑے تھک چکے ہوں گے اور وہ رات غار میں گزاریں گے۔ بالا شیخ حیدر علی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بہت فکر ہے، وہ کم سپاہیوں کے ساتھ کونیا لے کر جا رہے ہیں عثمان کو۔
جس پر یہ بالوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بہت سی مشکلوں سے گزرے، اس مشکل سے بھی نکل باہر آئیں گے۔ ادب علی بالا کو گندم پوٹلی میں سے نکال کے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ادب علی بالا کو گندم کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ عثمان بہت ترقی کرے گا، لیکن اس کا دشمن ظالم ہے، اس لیے اسے وقت لگے گا، لیکن وہ عروج پر ضرور پہنچے گا۔ سپاہی ماری کو ادب علی کے پاس چھوڑنے آتا ہے۔ ماری بتاتی ہے کہ ہرمانیکا میں نیکولا نے قبضہ کر لیا اور میرے رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے ترگت نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس پہ ادب علی کہتے ہیں کہ تم یہاں پر محفوظ ہو۔ سپاہی پوچھتا ہے کہ عثمان بھائی کی کوئی خبر ملی؟ معلوم خاتون وہاں پہنچتی ہے جہاں سے عثمان کا گزر ہوتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں عثمان کو ہر حال میں بچانا ہے، جنگ مبارک ہو۔ ترگت عثمان بھائی اور کوشش کو بچانے کے لیے راستے ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے پاس سپاہیوں کی کمی ہے۔ ترگت کہتا ہے پہلے ہم کوشش کو بچائیں گے، اس کے بعد ہم عثمان بھائی کو بتائیں گے۔ کوتان آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ عثمان کو وزیر عالم شاہ نے کونیا بھیج دیا ہے، جس پر ترگت کہتا ہے کہ ہمیں اس میں سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم کوشش کو بچاتے ہیں۔ معلوم سلجوقی سپاہیوں کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم عثمان بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جس کے اوپر سلجوقی فوجی کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو معلوم بتاتی ہے میں عثمان بھائی کی خاتون ہوں اور ہم عثمان بھائی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، جس پہ عثمان معلوم کو منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کونیا جاؤں گا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان حالات کو میں صحیح کر کے انشاءاللہ واپس آؤں گا، بس تم یہ گندوز بھائی کو جرگہ نہیں کرنے دینا اور ہان کا اور بالا کا خیال رکھنا۔ گندوز بھائی کو سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ برہان یہ سب کچھ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زہر کو آئگل سے کہتا ہے کہ شاید ہم واپس نہ آئے، میرا حق مجھے معاف کر دینا، جس کے اوپر آئگل کہتی ہے تم واپس ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں، اور وہ کونیا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ معلوم سپاہیوں سے کہتی ہے چلو سپاہیوں، مجھے جرگے کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکولا آراگوس کے پاس آتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر نیکولا آراگوس سے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے، ممکن ہے کچھ ہوا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ ترگت آیا اور ماری کو ہم سے چڑا کے لے گیا، اس نے اناگول کی سڑک پر گھات لگائی تھی، ہمارے کافی فوجی شہید ہوئے پر ہم انہیں نہ روک سکے۔ نیکولا کہتا ہے کافی سپاہی شہید ہوئے اور تم زندہ ہو؟ نیکولا کہتا ہے کہ وہ کوشش کو بچانے جائیں گے، کوشش اس وقت کہاں ہے؟ آراگوس کہتا ہے وہ قسطنطنیہ دنیا کی سڑک پر ہے۔ نیکولا کہتا ہے چلو سپاہیوں جلدی وہاں۔ روکتوس سپاہیوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے وزیر عالم شاہ اور نیکولا اس کی قیمت چکائیں گے، میں قسطنطنیہ جاؤں گا، وہاں سے اچھی خبر لے کے آؤں گا، جب تک میں نہیں آتا آپ وہیں رہیں اور انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہے اس بارے میں۔ سلجوقی سپاہی عثمان بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ ہمیں لینے کے لیے مطمئن ہیں، جس پر سلجوقی سپاہی کہتا ہے کہ ستارے کمزور ہیں عثمان بھائی۔ عثمان کہتا ہے پھر ہم کیوں جائیں گے وہاں، جس پر سلجوقی وزیر کہتا ہے کہ مجھے سلطان پر پورا بھروسہ ہے، آپ پہلے عدالت سے بری ہوں، اس کے بعد ایک نیا ستارہ ضرور چمکے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ وزیر عالم شاہ سانپ جیسی باتوں سے اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے۔ عثمان کہتا ہے یہ واضح ہے کہ ہم اسے ضرور اس کا مزہ چکھائیں گے۔ یالدی چاوس کہتا ہے کہ ہم مل کر وزیر عالم کا احتساب کرتے، لیکن سلطان کے حکم کی وجہ سے مجبور ہوں، کائی کبھی بھی غلط کو معاف نہیں کرتے۔ عثمان کہتا ہے آپ کو ہم پہ اتنا بھروسہ ہے، جس پہ وہ کہتا ہے کہ آپ اکیلے کائی نہیں، ہم بھی کائی ہیں، ہم ترکوں کی آزادی چاہتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے تو ہم یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ احتساب کریں گے۔ قبیلے میں گندوز کہتا ہے میں نے شاہ عالم سے وعدہ کرا تھا، جرگہ کل ہی بلایا جائے گا۔ معلون اور بالا کہتی ہیں ہم اس پوسٹ کے حقیقی مالک کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ گندوز کہتا ہے اس پوسٹ کا حقیقی مالک کون ہے؟ عثمان تو قید میں ہے، جس پر معلون کہتی ہے اس کا حقیقی مالک وہی ہے، میں عثمان سے مل کے آئی ہوں اور عثمان نے کہا ہے کہ اس پوسٹ پہ کوئی نہیں بیٹھنا چاہیے، تم بیٹھو گی اس پوسٹ پر، میں واپس آ کر اس پوسٹ کو خود سنبھالوں گا۔ گندوز کہتا ہے یہ ریاست کا حکم ہے اور یہ جرگہ کل ضرور ہوگا، جس پہ معلوم کہتی ہے یہ جرگہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ گندوز کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس جرگے کو کون روکتا ہے۔ دمیر جی کہتے ہیں ہمارے سردار نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ واپس آئیں گے۔ غار میں بیٹھے تمام سپاہی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم انشاءاللہ ساتھ خیریت سے واپس لوٹ کر آئیں گے، کونیا کے حالات انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے۔ گیاتو کو سپاہی بتاتا ہے کہ یہ غار میں موجود ہے، ہم انہیں آسانی سے ختم کر سکتے ہیں، جس پہ گیاتو کہتا ہے کہ ہم صبح تک ان کے باہر آنے کا انتظار کریں گے، پھر جیسے چاہو اس کو مارنا۔ عثمان ایک بہادر سپاہی ہے، لیکن وہ میری مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ عثمان مرے گا اور عالم شاہ بھی مرے گا۔ عثمان غار میں خواب دیکھتا ہے کہ عالم شاہ سلطان کو قتل کرتا ہے۔ عثمان جب عالم شاہ کو پکڑتا ہے تو پیچھے سے گندوز اس کو چھرا گھونپتا ہے۔ عثمان پلٹ کر دیکھتا ہے تو وہاں گندوز ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی، جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کا پیٹ کے اندر وہ دوبارہ ایک چھرا گھونپتا ہے اور عثمان اور سلطان وہیں مر جاتے ہیں، جس کے اوپر گھبرا کر عثمان اٹھتا ہے تو سپاہی پوچھتے ہیں عثمان بھائی آپ خیریت سے ہیں؟
جس پر عثمان کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سپاہی بتاتے ہیں کہ چاوش آپ کا غار کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میرا بھائی پوسٹ پر نہیں بیٹھے گا۔ وہ کہتا ہے میرا بھائی ریاست کو تباہ کرنے جا رہا ہے، جس پر زہر کوتاہی کہتا ہے کہ بالا خاتون، مالون خاتون، سالجان خاتون، آئیگل اور گوکتوک وہاں موجود ہے، وہ وہاں ضرور جائے گا۔ جس پر عثمان کہتا ہے کہ ہاں زہر کوتاہی وہ انہیں ضرور روکیں گے۔ سانگور کہتا ہے پوسٹ اپنے حقیقی سردار کا انتظار کر رہی ہے۔ زہر کوتاہی کہتا ہے ترگت بھائی بھی وہاں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ راستے میں ترگت کوسس کو بازنطینی فوجیوں کے جال سے چھڑانے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کوسس سے کہتا ہے کہ اپنی بہن کا بدلہ لیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ ترگت بازنطینی سپاہیوں سے کہتا ہے کوئی اپنی تلواریں نہ نکالے تاکہ عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم نہ ہوں، اور تمام فوجی تلواریں پھینک دیتے ہیں۔ ترگت کوسس کو باہر نکالتا ہے کہ نیکولا وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں یہ کس کو کس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جیسے ترگت بھائی نے کہا تھا کہ اپنی تلواریں باہر نہ نکالو، جیسے ترگت نے کہا تھا کہ ماری بیوہ ہو جائے گی اور اس کا بھائی مارا جائے گا، جس کے اوپر کوسس کہتا ہے چپ۔ کوسس، ترگت اور نیکولا آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ غار سے نکل کر عثمان اور کے سپاہی سب جب کونیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں منگول اور گیاتو ان کے سامنے آتا ہے، جنہیں دیکھ کر چاوش گھبرا جاتا ہے اور عثمان گیاتو کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ گیاتو عثمان سے کہتا ہے تم پھر میرے سامنے ہو عثمان۔ گیاتو کہتا ہے میں تمہیں تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ گیاتو سپاہیوں سے کہتا ہے اسے لے آؤ۔ منگول سپاہی گوکتو کو لے کر آتے ہیں۔ گوکتو عثمان کو بتاتا ہے کہ میں بھاگ رہا تھا کہ سلجوقی سپاہیوں سے چھپ گیا اور پیچھے سے منگولوں نے مجھے پکڑ لیا۔ گیاتو عثمان سے کہتا ہے کہ گوکتوک ایک منگول تھا، اس نے ایک منگول کی طرح پرورش پائی اور تم نے اسے ترک کر دیا۔ وہ تمہیں ایک رہنما اور ایک خطرناک دشمن بناتا ہے۔ گیاتو کہتا ہے تم مر جاؤ گے عثمان۔ گیاتو کہتا ہے لیکن پہلے گوکتوک مرے گا۔ وہ دل جو ہر کسی کی سرکشی کے لیے دھڑکتا ہے پہلے اس سے چھیدنا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے اس کی ہمت بھی نہیں کرنا، اگر تم نے اس کا دل چھیدا تو میرے اور تمام ترکوں کے دل میں انتقام کی آگ ہوگی اور وہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ گوکتوک کہتا ہے بھیم۔ گیاتو سوچتا ہے کہ ہم لوٹتے ہیں تو مر جاتے ہیں اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم واپس نہیں آتے اور موت ناگزیر ہے، لیکن مجھے تسلی ہے میں حق کی خاطر اپنے بھائیوں کے ساتھ مر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب ایسی موت ہمیں دگنا کر دیتی ہے۔ گوکتوک کلمہ پڑھتا ہے اور گیاتو اسے تلوار گھونپ دیتا ہے۔ عثمان اور تمام سپاہی گوکتوک چلاتے ہیں، لیکن وہ گوکتوک کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ عثمان گیاتو سے کہتا ہے کہ اس ایک ترک کے بدلے میں تمہیں کئی جانیں دینی پڑیں گی۔ اسی کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔